اس خبر کے ساتھ کہ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی دعوتوں اور خانوں کا پلان ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی محفلیں سجیں گی تو وہیں چٹپٹے خانوں سے ہوگی تواضع، کہیں مٹن بریانی چلے گی تو کہیں ہوگا بیف پلاؤ۔ خواتین گھروں میں فرمائش پر لذیذ پکوان بنا کر کھلائیں گی اور بچوں نے چڑیا گھر اور پارکس میں سیر سپاٹے کا پروگرام بھی بنا لیا ہے۔ عید قربان پر عزیز و اقارب اور دوست احباب کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مرد حضرات نے خواتین کو اپنے پسندیدہ پکوان کی لمبی فہرست دے دی ہے۔ خواتین طرح طرح کے پکوان بنوانے میں مصروف ہیں اور مہمانوں کے آنے اور جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بڑی عید کا مزہ تو مل جل کے کھانے میں ہی ہے، یہ رپورٹ دیکھیں۔ عید قربان کے دوسرے دن لاہوریے پسندیدہ پکوان تیار کر کے انجوائے کرتے دکھائی دیے۔ خواتین صبح سے ہی باورچی خانے میں مختلف اقسام کے کھانے بنانے میں مصروف رہیں۔ کسی کی فرمائش پر قورمہ بنایا گیا تو کسی کو پلاؤ پسند آیا۔ خواتین کا یہی کہنا ہے کہ ہماری عید اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے بنائے پکوان کی تعریف کی جاتی ہے۔ فیملی گیٹ ٹوگیدر پہ آئے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ابھی بس کھانے کا انتظار ہے کہ کھانا مزے سے کھائیں گے، بریانی، قورمہ، جو کچھ بنا ہوگا سب انجوائے کریں گے۔ اپنی پسند کے پکوان کھا کر مرد حضرات بھی خوشی سے سرشار دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب پسند کے پکوان کھانے کو ملے تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ بقرہ عید پہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کے لیے آتا ہوں اور فیملی کو ملنے آتا ہوں، اور ہمیں سال کے بعد خاص طور پہ موقع ملتا ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھیں اور گپ شپ لگائیں۔ سارے لوگ یہاں پر مل کے ہم عید سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ویسے بھی یہ ایک اسلامی تہوار ہے۔ اسلام میں اس بات کا بڑی یکجہتی اور یہ ایسے تہوار جو ہیں منائے جاتے ہیں جس سے آپس میں ایک فیملی سسٹم ڈیولپ ہو۔ بہن بھائی بھی آپس میں خوب باتیں اور انجوائے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ آج چونکہ کھانے کی فہرست لمبی تھی اس لیے والدہ کے ساتھ ہاتھ بٹایا۔ میرا عید کا دن بہت اچھا گزر رہا ہے۔ یہاں پر میرے سارے کزنز آئے ہیں اور ہم سب بہت ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور مزہ کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے کھانا کھانا ہے اور پھر مووی دیکھیں گے ایک ساتھ۔ میں اپنی پھپھو گھر آئی ہوں انجوائے کرنے، سارے کزنس اکٹھے ہوئے ہیں اور میں نے اسپیشل جو ہے وہ عید کے لیے اپنا نیا جوڑا سلوایا ہے اور مہندی وغیرہ لگوائی ہے۔ خواتین کا عید کا روز باورچی خانے میں کھانے پکانے میں گزرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ان کے پکوان کی تعریف کی جاتی ہے تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ اور عید کے دوسرے روز شہری سیر و تفریح کے لیے نکل پڑے۔ تزئین و آرائش کے بعد چڑیا گھر کھلتے ہی شہری امڑ آئے۔ فیملیز اور بچوں کی بڑی تعداد سیر سپاٹے کرنے لاہور چڑیا گھر پہنچی۔ بڑی عید کے بڑے پروگرام، قربانی اور خوابوں سے فراغت کے بعد دوسرے روز بھی لاہوری بچوں کے ہمراہ چڑیا گھر کی سیر کو آ پہنچے۔ سبھی اپنے پسندیدہ جانوروں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ شہریوں نے چڑیا گھر کھلنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ کسی نے شیر کے ساتھ تصویریں بنوائیں تو کسی کو چیتے اور بھالو نے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ ہاتھی سوزی کی کمی کو بچوں نے خاص طور پر محسوس کیا۔ یہ زو بہت نائس ہے۔ عید الفطر میں بھی میں زو آئی تھی لیکن یہ کلوز تھا۔ اب میں عید الاضحیٰ میں آئی ہوں، میں نے بہت انجوائے کیا ہے۔ جب ہم چھوٹی عید پہ آئے تھے تو چڑیا گھر بند تھا، اب آئے ہیں تو ہم نے بہت اینیمل دیکھے ہیں نیو، تو ہمیں بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کچھ دیکھا۔ ہم لوگوں نے سوزی ابھی آنی چاہیے، سوزی بھی نہیں آئی ابھی۔ لائن کے لیے بھی اچھی سی ٹنل بنائی ہے انہوں نے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ چڑیا گھر جہاں سب کے لیے یکساں تفریح ہے وہیں بچوں کو معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز شہریوں نے آئس کریم کھا کر شام کو حسین بنایا ہے۔ قربانی کے بعد تھکی ہاری فیملیز آئس کریم کا لطف اٹھانے پہنچ گئی۔ کوئی مینگو پستہ کھاتا نظر آیا تو کسی نے مینگو فلیور کے مزے اٹھائے، یہ رپورٹ دیکھیں۔ بڑی عید کے بڑے مزے، کیا بچے اور کیا بڑے، سب عید کی خوشیاں منانے میں مصروف۔ شہریوں نے قربانی کے بعد سیر و تفریح کی اور پھر آئس کریم پارلرز کا رخ کر لیا۔ بچے آئس کریم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اور موج مستی کرتے نظر آئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید قربان کا دوسرا روز قربانی کا گوشت بانٹنے، رشتہ داروں سے ملتے گزرا۔ فیملی کے لیے ٹائم نکالا اور گھومنے پھرنے، کھابے کھانے آ گئے۔ شہری کہتے ہیں عید کے دوسرے روز شدید گرمی کے باوجود خوب لطف اٹھایا۔ اور خوابوں کے شوقین لاہوری بسیار خوری سے باز نہ آئے۔ عید الاضحیٰ پر سینکڑوں شہری گیسٹرو اور ڈائٹر میں مبتلا۔ ہسپتالوں کی ایمرجنسیز مریضوں سے بھر گئیں۔ شہر کے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں ہزاروں مریض رپورٹ ہوئے۔ آپ بھی یہ رپورٹ دیکھیں۔
زندہ دل لاہوریے جو دنیا بھر میں کھانے پینے کے لیے مشہور ہیں، گوشت کی عید ہو تو خوش خوراک شہری کیسے ہاتھ روک سکتے ہیں؟ عید پر سینکڑوں شہری زیادہ کھانے سے گیسٹرو اور ڈائریا میں مبتلا، سرکاری ہسپتالوں میں ہزاروں مریض رپورٹ ہوئے۔ میو ہسپتال میں 500 سے زائد گیسٹرو اور ڈائریا مریض داخل ہوئے، جناح ہسپتال میں بھی 400 سے زائد، جبکہ جنرل اور سروسز ہسپتال میں 1000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ گنگا رام اور میاں منشی ہسپتال میں بھی پیٹ درد کے مریض رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت زیادہ کھانے سے معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دل کے مریض قربانی کا گوشت دال سبزی میں پکا کر کھائیں۔ شہری دہی اور لیموں پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ بڑی عید پر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، گوشت کھانے میں اعتدال برتیں۔ گرمی اور حمس کے موسم میں بسیار خوری خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گوشت کی زیادہ مقدار ہسپتال پہنچا سکتی ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد بلال۔ شدید گرمی، حبس اور عید الاضحیٰ، ایسے میں گوشت کھانے میں احتیاط لازم۔ طبی ماہرین گوشت کی زیادتی کو مختلف بیماریوں کا باعث قرار دیتے ہیں۔ بے احتیاطی بلڈ پریشر اور دل کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان کا کہنا ہے عید الاضحیٰ پروٹین حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، تاہم گوشت کے غیر قانونی استعمال سے معدے اور پیٹ کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ بے احتیاطی سے پرہیز کیا جائے۔ ہر موقع بموقع، عید بقرعید، ہمیں اپنی غذا کو معتدل رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ کھا لیں یا گوشت کی عید ہے تو اس بار ہمیں زیادہ گوشت، اس سے نارمل انسان کو بھی اور جو پیشنٹس ہیں سب کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تمام چیزیں جس نے جو چیز بھی گوشت سے متعلقہ کھانی ہے، کوئی ڈش بھی بنا کے کھانی ہے، وہ اس کو اعتدال سے کھائے، اسمال کوانٹیٹیز میں لے، 2 بار کھا لے اور 3 دن کھائے، بجائے اس کے کہ ایک ہی دن میں زیادہ کھا لے اور اس سے اس کا پیٹ اپسیٹ ہو جائے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو میانہ روی کے ساتھ گوشت کھانے کا مشورہ دیا ہے۔ کیمرہ مین ذیشان کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ عید قربان کے دوسرے روز بھی قربانی کا عمل جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں صفائی آپریشن بھی جاری رہے گا، جبکہ وزیر بلدیات، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور CEO مختلف علاقوں کے دورے کرتے رہے۔ 36,000 ٹن علائشیں اور باقیات ٹھکانے لگائی گئیں۔ شدید گرمی میں ورکرز کی حوصلہ افزائی کے لیے گفٹ ہیمپرز بھی تقسیم کیے گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب لمحہ بہ لمحہ مانیٹرنگ کام کر رہی ہیں۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں افسروں کے دورے جاری۔ وزیر بلدیات دن بھر لاہور کے مختلف علاقوں میں دورے کرتے رہے۔ اسی طرح فیصل آباد، گجرانوالہ، جہلم، ملتان اور سیالکوٹ میں بھی ضلع انتظامیہ 24 گھنٹے صفائی آپریشن میں سرگرم ہیں۔ LWMC پلان کے مطابق 72 گھنٹے کے لیے آپریشن جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوامی خدمت کی نئی مثال قائم کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا، شہروں، تحصیلوں اور اضلاع میں علائشیں اٹھانے اور صفائی مہم شہریوں کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ حکومت، اداروں اور شہریوں نے مل کر ایک مثال قائم کی کہ اتحاد، تعاون اور محنت سے پنجاب کو مثالی صوبہ بنا سکتے ہیں۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا کہنا ہے، وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق صفائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جا رہی۔ ہماری تمام ٹیمز نے بڑا اچھا کام کیا۔ کل چیف منسٹر پنجاب خود اس پورے پروسیس کی نگرانی کر رہی تھی اور بالکل منٹ ٹو منٹ جو ہے نا انفارمیشن وہ خود مانیٹر کر رہی تھی، اور انہوں نے خود تقریباً پورے پنجاب میں ہر جگہ سے ڈائریکٹ فیڈ بیک بھی لیے اور بڑا اچھا فیڈ بیک رہا۔ لاہور کو آج پھر ہم لوگ نکلے ہیں کیونکہ آج عید کا دوسرا دن ہے۔ جتنا کل کا دن امپورٹنٹ تھا، آج بھی اتنا ہی دن امپورٹنٹ ہے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں ورکرز کی بہادری ہماری طاقت بن گئی۔ صفائی میں لاہور نمبر 1 پر رہے گا۔ بس اسی لیے ہم ان کو باہر نکل کے ملتے بھی ہیں، شاباش بھی دیتے ہیں اور کھانا بھی دے رہے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے منسٹر صاحب نے مٹھائی وغیرہ بھی دی ہے۔ ظاہر ہے ان کا مرال جب تک نہیں صحیح ہوگا، گرمی بہت ہے۔ اب اس وقت ابھی میں آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ اس وقت فیل لائک شاید 48 کے قریب آ رہا ہے، اور ابھی تھوڑا 2 گھنٹے بعد اور زیادہ گرمی ہو جانی ہے، تو ظاہر ہے ان کا بہت مشکل کام ہے، اور شہری ہمارے جتنا ان کے ساتھ تعاون کریں گے ان کے لیے آسانی رہے گی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کہتی ہیں، شہر لش پش ہے، تمام افسران اور عملہ فیلڈ میں متحرک ہے، شہریوں کو صاف ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ کل سے اگر ابھی تک دیکھیں تو 21,000 ٹن سے زائد LWMC کی ٹیمز نے جو ہے علائشیں ان کو ٹھکانے لگایا ہے۔ بہت بڑا آپریشن ہے، آگے بھی جاری رہے گا۔ آج کے دن سیکنڈ ڈے پہ اسپیسیفکلی اور جو ہوتا ہے برڈن زیادہ ہوتا ہے، اور آج صبح سے اگر ابھی تک کے فگرز دیکھیں تو 6,000 ٹن کے قریب آلریڈی پک ہو چکا ہوا ہے، تو کیونکہ آج سیکنڈ ڈے پہ لوگ ارلی قربانیاں سٹارٹ کرتے ہیں،
تو ہم اپنی ٹیمز کے ساتھ اپنے ورکرز کے ساتھ فیلڈ میں موجود ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ صوبے بھر میں صفائی آپریشن بدھ کی رات 12 بجے تک جاری رہے گا۔ شہر کو زیرو ویسٹ کیا جائے گا۔ LWMC مانیٹرنگ میڈیا وال کے مطابق 36,000 ٹن فضلہ علائشیں جانوروں کی باقیات ڈمپ کر دی گئی ہیں۔ شہر لاہور میں عید قربان کے دوسرے روز صفائی آپریشن کامیابی سے مکمل۔ شہر میں قائم 105 RC کلیکشن پوائنٹس کو مکمل زیرو ویسٹ کر دیا گیا ہے اور عید کے دوسرے روز 18,500 ٹن علائشیں ٹھکانے لگائی گئیں، جبکہ CEO LWMC بابر صاحب ڈنگ کا کہنا ہے کہ مرکزی کنٹرول روم 24 گھنٹے فعال اور گرینڈ صفائی آپریشن کی مانیٹرنگ بھی جاری ہے۔ LWMC اب تک 42,500 ٹن سے زائد علائشیں اور جانوروں کی باقیات ٹھکانے لگا چکا ہے۔